ڈیورنڈ لائن کا یہ مسئلہ پاک افغان تعلقات ہے، اس میں کس حد تک رسپانسبل ہے؟ پشاور یا دریائے سن نہیں بلکہ اٹک تک اور مارگلہ تک اور جہلم تک ان کے دعوے تھے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ افغانستان کے کچھ رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 100 سالہ معاہدہ تھا، پھر تو اگر 100 سال کا ہوا تو پھر تو اس میں ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ پھر ان کی خارجہ پالیسی بھی 100 سال بعد دوبارہ سے بات ہوگی۔ یہ جب معاہدہ ہوا تو دوسرے روز امیر عبدالرحمن خان نے انکار کر دیا تھا، مجھ سے انگریزی پر دستخط لیا گیا۔ بہت زیادہ سیاسی رہنما ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب پاکستان بھی ایک حقیقت ہے اور افغانستان بھی ایک حقیقت ہے، مگر یہ کہ پشتون قوم کو تقسیم کرنا جو ہے نا وہ زیادتی ہوئی ہے۔ پی ٹی ایم کے جلسوں میں پختونستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، وہ نادیدہ قوت ہے پشتونوں کو دیوار سے لگوانے، پشتونوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ہر وقت یہ پشتونستان کا شوشہ چھوڑتے ہیں۔ واخان کی پٹی اگر پاکستان اپنے آپ میں ضم کر دے، افغانستان پر قبضہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، کسی بھی وقت پاکستان جا کے وہاں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان افغانستان کے درمیان ڈیورنڈ لائن ایک بین الاقوامی سرحد ہے جس کی تاریخ تقریباً 1892-93 کی بتائی جاتی ہے، جب دوسری اینگلو افغان وار کے اختتام پر افغانستان کے امیر عبدالرحمن اور اس وقت کے برٹش انڈیا کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا تھا۔ ڈیورنڈ لائن کو ڈیورنڈ لائن اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس وقت کے برٹش سیکرٹری خارجہ سر ڈیورنڈ کی سربراہی میں یہ معاہدہ طے پا گیا تھا۔ اس معاہدے کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر ہمیشہ سے انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اور یہ معاہدہ پاکستان افغانستان کے تعلقات میں سرمہری کی ایک بڑی وجہ بتائی جاتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے ایک نامور صحافی جو گزشتہ 40-50 سال سے خیبر پختونخوا اور افغانستان کی سیاست پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس معاہدے کی وجہ سے وہ کیا مشکلات ہیں کہ ہمارے اور افغانستان کے درمیان تعلقات کبھی بھی بہتر سمت میں نہیں جا سکے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ دعا مہربانی۔ سر، تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ افغانستان آ جا رہے ہیں، افغانستان کی سیاست پر آپ کی نظر ہے، کب سے آپ افغانستان کی سیاست کو اور افغانستان کے حالات اور پاکستان کی اس پولیٹکس کو مانیٹر کر رہے ہیں؟ شکریہ جی۔ جب 1986 میں فرنٹیئر پوسٹ شروع ہوا تو میں نے اکتوبر 1986 کو میں نے فرنٹیئر پوسٹ جوائن کیا، اور اس وقت کے سے لے کے ابھی تک میں صحافت سے منسلک ہوں، اور فرنٹیئر پوسٹ کے علاوہ میں نے دیگر اخبارات اور دیگر اداروں کے ساتھ کام کیا اور ابھی تک کرتا رہتا ہوں۔ افغانستان کے بارے میں آپ نے پوچھا تو میں افغانستان پہلی بار ایز اے جرنلسٹ جب گیا تھا تو یہ تقریباً 28 نومبر 1987 کا زمانہ تھا۔ اس وقت میں اور رحیم اللہ یوسفزئی صاحب پاکستان کے صرف 2 ایسے جرنلسٹ تھے جنہوں نے پہلی بار افغانستان کا وزٹ کیا 1979 کے بعد، جب سوویت ٹروپس آئے تھے افغانستان میں، تو ہم باقاعدہ وہاں گئے تھے اور ہم نے وہاں پر دیکھ لیا کہ کابل کی صورتحال کے بارے میں جو پاکستان کی ذرائع ابلاغ میں یا دیگر عالمی ذرائع ابلاغ جو رپورٹ چھاپتے تھے تو اس میں کہاں تک حقیقت ہے اور کہاں تک وہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا ہم نے بخوبی جائزہ لیا۔ اس وقت سے لے کے اب تک میں افغانستان آتا جاتا ہوں۔ طالبان جب سے برسر اقتدار آئے ہیں ابھی 2021 میں 2021 کو، تو اس کے بعد پھر میں صرف ایک بار مجھے جانے کا موقع ملا ہے اور میں گیا ہوں، اور میں نے پھر مطلب مگر افغانستان سے یہ نہیں ہے کہ میں نہیں جاتا تو میرا رابطہ نہیں ہے، نہیں، میرا رابطہ ہے۔ میں دن رات مطلب افغانستان میں جو لوگ ہیں، جو ہمارے سورسز ہیں، جو وہاں کے قبائلی اور یا جو حکام ہیں، ان سے میرا رابطہ ضرور ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ افغانستان سے باہر جو لوگ ہیں جو جلاوطن ہے اس وقت تو ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہوتا ہے، تو لہذا افغانستان پر میری مطلب گہری نظر ہے، روزانہ کے حساب سے میں اس کی رپورٹنگ کرتا رہتا ہوں۔ اچھا سر، آپ نے کہا کہ 87 میں آپ کا پہلی دفعہ وہاں پر وزٹ ہوا، تو اس وقت کیا ایسا اہم واقعہ تھا جس کی کوریج کے لیے آپ گئے تھے؟ اس وقت تو ڈاکٹر نجیب صاحب جو تھے وہ اس وقت تو PDPA کے قائم مقام سیکرٹری جنرل تھے،
انہوں نے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لائی تھی. تو ڈاکٹر نجیب کا یہ لیا جرگہ جو تھا یہ 29 30 نومبر اور 1 دسمبر کو ہوا تھا کابل میں. اور اس میں ڈاکٹر نجیب صاحب کو نہ صرف PDPA کا سیکرٹری جنرل بنایا گیا، منتخب کیا گیا، بلکہ اس کو افغانستان کا مستقل صدر بھی بنائے. تو اس وقت انہوں نے ایک اعلان کیا تھا اور اس اعلان کا نام تھا قومی مصالحتی پروگرام پالیسی. اور اس پالیسی کے تحت انہوں نے پشاور میں جتنی بھی جہادی لیڈر تھے ان کو کہا کہ آپ آئے کہ ہم مطلب ایک مشترکہ طور پر افغانستان کو بچا لیں، افغانستان میں ایک ایسی حکومت قائم کر دے جس پر تمام کا اتفاق ہو. بلکہ ایون انہوں نے کہا کہ میں بالکل اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ لوگ آتے ہیں. اب مطلب بہت سے لوگ جو اس وقت جہادی جماعتوں میں تھے تو اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر نجیب نے جو کچھ کہا تھا یا جو کچھ کہہ رہی تھی تو وہ آج کل ثابت ہو رہا ہے. اور انہوں نے جو آفر کی تھی کہ آپ آ جائے اقتدار لے لے تو اس میں بہت بڑا وزن تھا، مگر افغان قوم نے اس موقع کو گوا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں گوا دیا ہے. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں ڈیورنڈ لائن کا یہ مسئلہ جو ہے یہ پاک افغان کی جو تعلقات ہے اس میں کس حد تک رسپانسبل ہے یہ جو سرد مہری ہے ان تعلقات میں اور ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے؟ ڈیورنڈ لائن کا یہ معاہدہ کس حد تک اس میں رسپانسبل ہے؟ دیکھیں نا، یہ ڈیورنڈ لائن کا جو معاہدہ ہوا تھا نا، یہ اس وقت ایسا ہوا تھا کہ یہ مطلب افغانستان کو ایک بفر زون جو تھا، چونکہ اس وقت تو سوویت یونین جو رشیا جو تھا وہاں پر اس وقت تو جو انقلابی روس کی تیاریاں تھی، وہاں پر کمیونزم جو تھا وہ عروج پر تھا، لوگ اس کے ساتھ مل رہے تھے. تو اس وقت تو برٹش کو خطرہ ہوا کہ اگر سوویت یونین کا انقلاب آ گیا، اگر رشیا میں انقلاب آ جائے کمیونسٹ، تو اس سے تو ہمارے مطلب وہ جو انفلوئنس ہے ایشیا میں اس کو خطرہ ہوگا. لہٰذا اس وقت تو ڈیورنڈ لائن کا وہ کیا. ایک تو یہ تھا. دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ یہ خطہ جو تھا جو پشاور تھا، دہلی تک تھا، یہ مطلب بعض اوقات یہ افغانستان کا حصہ رہے، سلطنت افغانستان میں شامل تھا. تو لہذا جو بھی افغان حکومت ہے تو ان کا دعویٰ تھا کہ بھائی پشاور یا دریائے سن نہیں بلکہ اٹک تک اور مارگلہ تک اور جہلم تک ان کے دعوے تھے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے. تو اسی وجہ سے وہ اس دعوے کو ختم کرنے کے لیے ڈیورنڈ کا جو معاہدہ کر دیا گیا. تو اس میں دو باتیں تھیں. ڈیورنڈ لائن سے پہلے دو اور معاہدے تھے جس کا مطلب تاریخ میں ذکر نہیں ہے. ایک 1865 میں ہوا تھا. اس وقت مطلب جو برٹش تھے تو ان کو سپلائی کرنی تھی افغانستان میں اپنے افواج اور اپنے سفارتکاروں کو. تو مگر یہاں راستے یہ درا خیبر جو تھا یہ راستہ بہت سخت تھا، بہت کٹھن تھا. ان کے جو قافلے تھے اس پر جو رسد یہ سامان لے جاتے تو اس پر حملے ہوتے تھے. تو لہذا 1865 میں افریدی قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت افریدی قبائل کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ڈھکا تک سرحد پار افغانستان میں جو ترخم کے اس طرف ایک علاقہ ہے ڈھکا اس کو کہتے ہیں کہ وہاں تک یہ مطلب جتنی بھی ان کے قافلے ان کو تحفظ فراہم کریں گے. یہ ایک وہ معاہدہ ہوتا. اس کے بعد پھر ایک اور معاہدہ ہوا تھا جس کو نام ہے گنڈمک. یہ 1879 میں ہوا تھا. افغانستان کی باقاعدہ تقسیم کا آغاز 1879 میں ہوا تھا اس گنڈمک کے معاہدے سے. اور گنڈمک کا معاہدہ جب ہوا تھا تو اس وقت برٹش جو تھے وہ افغانستان پر تقریباً برسر اقتدار تھے. برائے نام بادشاہت تھی مگر افغانستان میں یہ برسر اقتدار تھے. اس کے وہ جو معاہدہ ہوا تو وہ بہت کامیاب ہوا. اس سے مطلب برٹش کو بہت مواقع مل گئے. یہ جو قبائلی علاقے ہیں، یہ جو افغانستان کے پشتون علاقے، تو ان کو موقع مل گیا. تو لہٰذا انہوں نے پھر اس کے بعد 22 نومبر 1893 میں یہ معاہدہ کیا جس کو ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ کہا جاتا ہے. اس پر امیر عبدالرحمن خان کے اور سر ڈیورنڈ تو اس نے اس پر دستخط کیے تھے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ یہ جب معاہدہ ہوا تو دوسرے روز امیر عبدالرحمن خان نے انکار کر دیا تھا اور نے کہا کہ مجھے دھوکہ کیا گیا ہے، میں نے یہ معاہدہ نہیں کیا ہے بلکہ مجھ سے انگریزی پر دستخط لیا گیا، جو انگریزی ٹیسٹ پر جو میں نہیں سمجھتا تھا. بہرحال یہ ایک متنازع مسئلہ ہے. اور 1905 میں پھر راولپنڈی میں اس کی دوبارہ مطلب ہے اس پر وہ کرنے کے لیے ریوزٹ کرنے کے لیے دوبارہ ایک معاہدہ ہوا تھا 1905 میں. بہرحال اس پر افغان حکومت کا یا افغان سیاسی اور
قبائلی رہنماؤں کا یہ موقف ہے کہ یہ معاہدہ 100 سال کے لیے تھا، اور 1993 میں اس کو دوبارہ اس پر غور کرنے کے لیے پشتونوں کا جرگہ بلانا چاہیے تھا۔ بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت افغانستان میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھا، افغانستان میں جھگڑے تھے، لہذا اس پر افغان حکومت کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہوا ہے۔ البتہ اس وقت پروفیسر برہان الدین ربانی صاحب افغانستان کے صدر تھے، جن کے تعلقات پاکستان سے خراب تھے، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے نا، یہ ڈیورنڈ جو ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ چونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی سرحد ہے، مگر اس نے ایک قوم کو تقسیم کر دیا ہے، لہذا قوم کی تقسیم ہمیں منظور نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، میں ایک دو باتوں کا اشارہ بناتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان کے ایسے حکمران تھے جنہوں نے کوشش کی تھی کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس مسئلے کو فار ایور ختم کیا جائے۔ اس کا ایک کا نام تھا سردار داؤد خان، جس نے ابتدا کی تھی، اور دوسری کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ ان دونوں کا ایک ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ اپ ہوا تھا۔ سردار داؤد خان نے پاکستان کا دورہ کیا تھا 76 کے اواخر میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان اور افغانستان کو ایک کنفیڈریشن میں تبدیل کرتے ہیں، دونوں ممالک کے علیحدہ علیحدہ ایجنڈے ہوں گے، علیحدہ علیحدہ خارجہ پالیسی ہوگی، مگر باقی جو معاملات ہیں یہ مشترکہ ہوں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے نا تجارت آزادانہ ہوگا، مد و رفت آزادانہ ہوگا، لہذا انہوں نے کافی کوشش کی تھی، اور یہ ایک بہت اچھا سٹیپ تھا۔ مگر بدقسمتی سے اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ اس وقت بھٹو صاحب کے تعلقات جو تھے وہ نیب کے ساتھ خراب تھے، ولی خان فیملی کے ساتھ خراب تھے، تو بھٹو صاحب نے آفر کی تھی کہ سردار داؤد خان کو ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ میرے اور ولی خان کے درمیان صلح کروا دیں، تو سردار داؤد خان نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہاں میں ایسا کروں گا، مگر نہ بھٹو صاحب کو چھوڑا گیا اور نہ سردار داؤد خان صاحب کو چھوڑا گیا۔ دونوں ایک کو 77 میں 5 جولائی 77 کو مارشل لا کا نفاذ ہو گیا، تو بھٹو صاحب کی حکومت بھی ختم ہو گئی اور اس کو گرفتار کیا گیا، جبکہ سردار داؤد خان کے خلاف جو تھا وہ سور انقلاب آئے اپریل 1978 میں، تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1990 میں جب افغانستان میں ڈاکٹر نجیب صاحب کی حکومت تھی اور پاکستان میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی، تو میرے ڈاکٹر نجیب صاحب کے ساتھ 3 اگست 1990 کو ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہتر ہو، اور یہ تب ہوں گے جب دونوں ممالک کے درمیان جو لوگ ہیں پشتون ہیں، ان کو آزادانہ طور پر آنے جانے کا مسئلہ ہو جائے، بارڈر اپنی جگہ پر رہے، مگر یہ ہے کہ اس پر نہ باڑ ہو اور نہ چوکیا ہو، بلکہ لوگ آزادانہ طور پر آمد و رفت جاری رکھے، اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم ہو، دو طرفہ تجارت ہو۔ دونوں کا ایگریمنٹ ہوا تھا تقریباً، مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ 6 اگست 1990 کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو ٹافل کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اپریل 1992 میں ڈاکٹر نجیب صاحب کی حکومت، تو یہ معاہدہ نہ ہو سکا۔ مجھے تو ڈاکٹر نجیب صاحب نے خود کہا تھا، جبکہ اس کے بعد پھر نصیر اللہ بابر صاحب، مرحوم نصیر اللہ، اس نے تصدیق کی تھی کہ ہاں بھٹو صاحب اور داؤد خان کی طرح بے نظیر بھٹو اور شہید ڈاکٹر نجیب جو تھے یہ بالکل متفق ہو چکے تھے کہ ہم یہ جو ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ ہے اس کو پاریور ختم کریں گے، اور اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کنفیڈریشن ہو۔ اچھا سر، آپ نے ایک بات کی جو کہ آپ نے کہا کہ افغانستان کے کچھ رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 100 سالہ معاہدہ تھا، لیکن اگر ہم ڈیورنڈ کے یا اس کے بعد جو 1919 غالباً وہ معاہدہ ہے جس کی اگر ہم ڈیٹیل دیکھیں اور جس کو افغانستان اپنی آزادی کے طور پہ بھی مناتا رہا ہے، اس سے پہلے طالبان حکومت سے پہلے 19 اگست کو، تو اس میں افغانستان کی گورنمنٹ کو اپنی خارجہ پالیسی واپس مل گئی تھی جو کہ برٹش انڈیا یا برٹش گورنمنٹ کے پاس تھی، وہ خارجہ پالیسی، تو اس کو ایز اے اچیومنٹ کے طور پر وہ مناتے بھی ہیں، لیکن اسی معاہدے میں بھی ڈیورنڈ کا ذکر موجود ہے۔
تو اس میں 100 سال کا کوئی ذکر تو نہیں ہے. تو پھر تو اگر 100 سال کا ہوا تو پھر تو اس میں ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ پھر ان کی خارجہ پالیسی میں بھی 100 سال بعد دوبارہ سے بات ہوگی اگر پورے معاہدے پہ ہوگی. یہ ان کا ایک کلیم تو ہے, ان کا ایک کلیم تھے, اور انہوں نے اس وقت یہ جو معاہدہ ہوا تھا نا, تو یہ یورپ کی طرح اس کو دے گئے. یورپ میں بھی جو مطلب اسٹیٹ بنے تھے, یہ جو برطانوی نوآبادیاتی دور تھا, تو اس میں بھی بہت زیادہ جو ریاستیں تھے تو وہ سے ریاستیں تھیں جس سے اقوام تقسیم ہوئے تھے. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح کی صورتحال یہی ہے کہ ڈیورنٹ سے مطلب افغانستان کے اور پاکستان کے درمیان جو پشتون ہے اس وقت, تو ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. میں نے آپ کو گنڈامک کا بھی ذکر کیا اور اس کا بھی ذکر کیا. اس میں یہ جو کوئٹہ کی کمشنری تھی, تو یہ کسی وقت میں یہ جو پختونخوا کا حصہ ہے جو احمد شاہ ابدالی کے دور سے چلا رہا ہے, تو یہ اسی کا حصہ تھا. اسی طرح یہ کوئٹہ اور یہ جو جوب جو تھے یہ کسی وقت میں پشاور کے ساتھ تھے, پشاور کی گورنری جو تھی اسی کے ساتھ تھے. یہ اٹک اور میاوالی بھی اسی کی طرح تھے, مگر یہ تھا کہ اس میں قبائلیوں کو بھی تقسیم کیا گیا تھا, اور قبائل اور جو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس ہے 1901 میں جو اس کو بنایا گیا تھا, تو اس کو پنجاب سے علیحدہ کر کے تو اس کو بھی کیا گیا تھا. تو اس سے پشتون قوم جو تھے یہ تقسیم ہوئی تھے. لہٰذا اس وقت کا یہ مطالبہ تھا کہ پشتون قوم آپس میں مل بیٹھ کے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے, اور اس سے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ متفق تھے کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت زیادہ سیاسی رہنما ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب پاکستان بھی ایک حقیقت ہے اور افغانستان بھی ایک حقیقت ہے, مگر یہ کہ پشتون قوم کو تقسیم کرنا جو ہے نا وہ زیادتی ہوئی ہے. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ پشتون قوم ایسی دونوں ممالک میں اسی طرح رہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے, کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کی جائیدادیں دونوں اطراف پہ. اس وقت پشاور میں جو افغانیوں کی جائیداد ہے وہ بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ افغان ایسے جو وہاں پر افغانستان میں کہ وہ عہدوں پر رہے ہیں, مگر ان کی جائیداد یہاں پر ہے. بہت زیادہ پشتون ایسے ہیں کہ جن کی جائیداد وہاں پر ہے. یہ مزار شریف کے قریب جو ہے نا بہت زیادہ پشتونوں کی جائیداد ہے, میں ان کو جانتا ہوں. اسی طرح جلال آباد میں بہت زیادہ لوگوں کے گھر ہے. بہت زیادہ شینواری قبائل ہیں جن کے کابل میں بہت بڑے بڑے مارکیٹ ہیں افریدی قبائلیوں کے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں محسود کے ہیں, وزیریوں کے ہیں. بہت زیادہ وزیر ایسے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو افغانستان میں بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں, ان کی مطلب یہاں پر وانا میں جائیداد ہے, میران شاہ میں جائیداد ہے, غلام خان میں, دتا خیل میں ہے. تو اسی طرح یہ مطلب ان کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا, تب یہ مسئلہ حل ہوگا. اچھا سر, پھر جو یہ آپ کی ان باتوں کو تو یہی سمجھ پڑتی ہے کہ جو لرو بر یو افغان کا جو نعرہ ہے وہ کوئی بارڈر ڈسپیوٹ کا نعرہ نہیں ہے, وہ جو ہے صرف اور صرف ایک سیاسی نعرہ ہے. بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بارڈر ڈسپیوٹ کا نہیں ہے, یہ قومیت کا ہے. قومیت دیکھیں نا, اب میں پشتون ہوں, میں چاہے امریکہ میں میرے سٹیزن شپ, چاہے میں امریکہ کا شہری ہوں, چاہے میں روس کا شہری ہوں, مگر میں تو پشتون ہی رہوں گا نا. اور وہاں پر جو پشتون ہوتے ہیں, چاہے وہ افغانستان سے آئے چاہے وہ انڈیا سے آئیں, تو ان کے ساتھ میرا وہی پشتون ولی کا رشتہ تو قائم ہوگا. اب کراچی میں کتنے مہاجر ہیں جو اردو سپیکنگ ہے, جن کا اردو وہ پشتون ہے بائی برتھ, اور وہ یہاں پر اپنے آپ کو پشتون کہہ کے وہ فخر محسوس کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بالکل قومیت کا مسئلہ ہے. یہ دیکھیں نا اس وقت یورپ میں کیا ہو رہا ہے, یورپ میں کتنے جھگڑے ہوئے, کتنے بارڈر ڈسپیوٹس تھے, اب کوئی نہیں ہے. اب 25 کے قریب ممالک جو ہیں وہ یہ کرنسی استعمال کرتے ہیں. وہاں پر آزادانہ آمد و رفت ہے, آزادانہ تجارت ہے. تو یہ ہے کہ اگر یہ مطلب اس کو اب میرے خیال میں یہی وقت ہے. اب دیکھیں یہ جو ہے دنیا گلوب بن گئے, ایک ہی انگلی کے تحت مطلب آپ امریکہ کو چین سے اور چین کو برٹش سے اور برٹش کو روس سے ملا سکتے ہیں, اور ایک ہی جگہ پر آپ بات کر سکتے ہیں. تو لہٰذا میرے خیال میں اب مسئلہ بہت آسان ہو گیا ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں, اگر یہ بارڈر ڈسپیوٹ پر یہ دونوں مطلب متفق ہو جائے حل کرنے پر, تو میرے خیال میں پاکستان اور افغانستان دنیا کی
خوشحال ترین ممالک بن سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر پانی ہے، یہاں پر منرل ہے، یہاں پر راستے ہیں، یہاں سے مطلب آپ یورپ کو جا سکتے ہیں، یہاں سے آپ میڈل ایسٹ کو جا سکتے ہیں، یہاں سے آپ پیرس کو جا سکتے ہیں. تو اگر یہ مطلب یہ چونکہ ہم گیٹ وے ہے، یہ جو پشتونوں کا خطہ ہے یہ گیٹ وے ہے، اگر یہ تجارت شروع ہو جائے، تعلقات بہتر ہو جائے، تو میرے خیال میں یہاں پر خوشحالی اور ترقی کا ایک بہت بڑا دور آ سکتا ہے. اچھا سر، آپ کی یہ بات تو پھر اگر ہم اس کو ہمارے یہاں پر جیسے پی ٹی ایم کے جلسوں میں پختونستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، پختونستان کے نعرے لگتے ہیں، تو وہ پھر کس اینگل سے آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کوئی شرپسندی یا اس نیگیٹو؟ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پشتونستان کا مسئلہ ہے اس کو جذباتی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جذباتی طور پر. یہ مطلب جب 1946 کا پاکستان کے بارے میں ریفرینڈم ہو رہا تھا تو اس وقت جو تقسیم ہندوستان کا جو فارمولہ تھا وہ یہ فارمولہ تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ اس سے پاکستان میں ہے، وہ علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے، جہاں پر ہندو اور سکھ کی اکثریت ہے تو وہ ہندوستان کا حصہ ہوں گے. تو اس وقت مطلب پاپولیشن کے لحاظ سے خیبر پختونخوا جس کا نام تھا شمال مغربی سرحدی صوبہ، یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی، تو لہٰذا اس فارمولے کے تحت یہ پاکستان کا حصہ بننا تھا. مگر انگریزوں نے کیا کہ وہ بون آف کنٹینشن، ٹھیک ہے، وہ جو ہڈی چھوڑنا، تو اس کی تحت انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر ریفرینڈم ہوگا. اس وقت باچا خان نے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ ریفرینڈم نہ کریں، آپ ہمیں کنٹروورشل نہ بنائیں، ہم اکثریت میں ہے مسلمان، لہٰذا ہم پاکستان میں جانے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ ریفرینڈم کرتے تو ریفرینڈم میں تھرڈ آپشن کو رکھیں، پھر اگر آپ واقعی ریفرینڈم کرنا چاہتے تو تھرڈ آپشن میں رکھ دیں، تو تھرڈ آپشن میں پھر ایسا ہوگا کہ آپ مطلب ایک آزاد ریاست کا وہ تصور پیش کریں. اس آزاد ریاست کے تصور کو لوگوں نے اٹھا کر اسے پختونستان کا ایشو بنوا دیا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ نادیدہ قوتیں جو ہے نا، وہ نادیدہ قوتیں پشتونوں کو دیوار سے لگوانے، پشتونوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ہر وقت یہ پشتونستان کا شوشہ چھوڑتے ہیں. کچھ ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ ہمارے نام نہاد انقلابی جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً اس ایشو کو اٹھاتے ہیں، پشتونستان کے مسئلے کو. یہ اب صرف پی ٹی ایم کا نہیں ہے، پی ٹی ایم سے پہلے بہت سے لوگوں نے اس ایشو کو اٹھایا تھا. یہ جو 78 میں انقلاب آیا تھا تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے جو اپنے آپ کو انقلابی کہتے ہیں تو انہوں نے بھی اس وقت اس ایشو کو اٹھایا تھا. مگر باچا خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اس نے کہا کہ ہم مزاحمت کی سیاست نہیں چاہتے، ہم مفاہمت کی سیاست چاہتے ہیں، اور ہم اس مسئلے کو باہمی گفت و شنید سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا سر، ایک اور مسئلہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈیورنڈ کا معاہدہ جو ہے وہ رشیا اور برٹش کے درمیان جو ہے افغانستان کو ایز اے بفر زون کے طور پر کریٹ کیا گیا تھا اس زمانے میں، تو اس میں یہ واخان کی جو پٹی ہے اس کو بھی ایک بفر زون کے طور پر کریٹ کیا گیا تھا. آج کے پاکستان اور آج کے افغانستان کے لیے واخان کی اہمیت آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنی اہم ہے؟ دیکھیں نا، واخان اگر آپ دیکھیں تو واخان جو ہے نا وہ چین کو براہ راست سنٹرل ایشیا کے ساتھ ملاتا ہے. جو واخان کی پٹی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر تقریباً بہت کم، مطلب مجھے تو وہ ایگزیکٹ وہ جو میل یاد نہیں ہے، مگر وہ بہت کم، وہ تقریباً 30-40 کلومیٹر کا ایک ایسا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے جہاں سے چین جو ہے نا تاجکستان کے ساتھ ملتا ہے. اور پھر واخان کی پٹی کے ساتھ، واخان کی پٹی ایسی ہے کہ یہاں پر چین، پاکستان، افغانستان اور ساتھ مطلب تاجکستان، تاجکستان یہ وہ وہاں پر ملتا ہے. یہ اگر آپ دیکھیں جہاز میں اگر آپ جائیں گے نا چترال، تو چترال آپ کا 25 منٹ کا فاصلہ ہے پشاور سے. وہاں پر جو تاجکستان کا بارڈر ٹاؤن ہے اس کو خورخ کہتے ہیں. تو اگر آپ پشاور سے خورخ ڈائریکٹ جائیں گے تو آپ 30 منٹ میں پہنچیں گے. پشاور سے بائی ایئر 30 منٹ کا فاصلہ ہے. وہ خورخ اتنا قریب ہے گرم چشمہ کے ساتھ جو واخان کا علاقہ ہے. تو یہ واخان جو ہے نا بدخشان صوبہ افغانستان اسی کا حصہ ہے. تو اہمیت تو ہے. اب دیکھ رہے ہیں ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ چین نے وہاں سے
واخان کی پٹی سے براہ راست افغانستان کے ساتھ روڈ اور ریل اور یہ بنانا شروع کر دی، تقریباً مکمل ہو چکے ہیں. تو اسی وجہ سے اس کے ذریعے اب چین جو ہے وہ براہ راست افغانستان کے ساتھ ملے گا. اس سے پہلے مطلب اگر چین تھا تو چین کو مجبوری تھی کہ وہ پاکستان آ کر پاکستان سے تورخم یا مطلب جہاز کے ذریعے وہ افغانستان جائے گا، اور افغانستان میں چونکہ پاکستان کی زیادہ وہ ہے عمل دخل ہے، اسی وجہ سے چین مجبور تھا کہ وہ پاکستان کے ذریعے. مگر اب اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ چین کی یہ جو مجبوری ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. چین اب براہ راست افغانستان کے ساتھ مل رہا ہے، افغانستان کے ساتھ معاملات ٹھیک کر رہا ہے، جس سے پاکستان کو بھی مطلب کچھ تحفظات بھی ہے اور کچھ خدشات بھی ہے. ایسا جیسے آپ نے کہ پاکستان کو واخان سے کچھ تحفظات و خدشات ہیں، اور ہم نے اکثر سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگوں کی طرف سے بھی اکثر آوازیں آتی رہتی ہیں کہ واخان کی پٹی اگر پاکستان اپنے آپ میں ضم کر دے تو آپ اس سوچ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں لوگوں کی؟ دیکھیں نا، وہاں پر جہاں پر واخان واقع ہے نا، تو وہاں چترال کی بہت بلند بلند پہاڑیاں ہیں. وہاں پاکستان اگر اس کو ضم بھی کر دے تو وہاں کی آبادی بہت کم ہے، اس پٹی کی آبادی بہت کم ہے. وہاں پر مطلب سال بھر برف ہوتی، تو پاکستان کے لیے یہ ذرا مشکل ہوگا کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے بہت زیادہ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ان کی جو ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے ان کی ایکسیس نہیں ہے. چترال میں بہت زیادہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وہاں پر نہیں ہے. یہ تو مطلب ہے اب حالات جنگ ہے اور حالات امن میں تو پاکستان کی یہ جو عمل درآمد تھی یہ بہت کم تھی. تو میرے خیال میں اس کا فائدہ تو صرف یہ اسٹریٹجیکلی یہ کر سکتے ہیں. مگر اس سے پہلے ہم نے سیاچین میں بھی دیکھ لیا ہے کہ سیاچین کی اسٹریٹجک پہاڑیوں پر کسی وقت میں پاکستان کا قبضہ تھا، تو کیا ہوا، پاکستان کو کیا فائدہ ہوا. اب مطلب پاکستان کو یہاں سے کیا فائدہ ہوگا. مین بات یہ ہے کہ اس وقت مطلب اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس وقت تو پاکستان کی پڑوس میں امریکہ ہے. ہم اگر یہ کہہ دیں کہ پاکستان کی وہاں پر افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے تو وہ طالبان بھی قطر کے راستے امریکہ ہی ان کو ڈیل کرتا ہے. پہلے سعودی عرب کے ذریعے کرتا تھا، اب قطر کے ذریعے. تو میرے خیال میں حالات ایسے نہیں ہے کہ پاکستان حملہ کر دے اور اس کو قبضہ کر لے گا. میرے خیال میں حالات بہت زیادہ خطرناک ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ قبضہ کرنا اور اتنا آسان بات نہیں ہے، اور اسٹریٹجک میں آپ کو ایک بات بتاؤں، افغانستان کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کے بارے میں بہت سے مطلب یہ تاریخ بتاتا ہے کہ افغانستان پر قبضہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. کسی بھی وقت پاکستان جا کے وہاں پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر افغانستان کی فوج جو ہے، افغانستان کی جو سینٹرلائز اتھارٹی وہ بہت کمزور ہے. ٹھیک ہے، تو قبضہ، مگر یہ ہے کہ پاکستان وہاں پر کتنے عرصے تک رہے گا، سسٹین رکھنا مشکل ہے اس قبضے کو سسٹین رکھنا. قبضے کیونکہ پہلے سے پاکستان کے خلاف دیکھیں نا، اگر روس آیا تھا افغانستان میں تو روس کے آنے سے پہلے افغانستان کی گلی کوچیوں میں اپنے آپ کو کمیونسٹ کہنا، سوشلسٹ کہنا، سوشلزم کا وہ طریقے اپنانا، اس پر لوگ فخر کرتے تھے. روس کی ایک عزت تھی، سوویت یونین کی ایک عزت تھی تھرو آؤٹ افغانستان. وہاں پر ان کی تعلیم بہت زیادہ عام تھی، لوگ بہت زیادہ خوش تھے. ٹھیک ہے، تو روس وہاں پر جم نہ سکا، اس کی خلاف بہت زیادہ. اس وقت پاکستان کی یہ جو پچھلے 10-12 سالوں میں افغانستان میں جتنی بھی تباہی ہوئی ہے، تو افغان قوم جو ہے نا، اس تمام تباہی کے لیے پاکستان ہی کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. اس وقت پاکستان میں جتنے بھی ریفوجیز رہ رہے ہیں تو وہ نہایت قسم پرسی اور بے عزتی کی حالت میں، ان کی مجبوری ہے، کیونکہ طالبان کی حکومت ہے. وہاں پر نہ آزادی ہے اور نہ روزگار ہے اور نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. لوگ مجبور ہیں. اسی وجہ سے پاکستان میں وہ بہت زیادہ مصیبتوں کے ساتھ، بہت زیادہ مشکلات کے ساتھ رہتے ہیں. پاکستان کے خلاف افغانستان میں نفرت کا ایک سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے،
لہذا پاکستان کے لیے وہاں پر رہنا بہت مشکل ہوگا. اچھا سر، آخری سوال وہ یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے ان مسائل کو کس طرح سے بہتر طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ آیا موجودہ افغانستان میں ایک گورنمنٹ، انٹرم گورنمنٹ جو طالبان کی ہے موجود تو ہے، ایک حقیقت ہے، اسے تو اب جھٹلایا نہیں جا سکتا، کیا ان کے ساتھ، چونکہ عام طور پر تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کے بڑے پرو ہوں گے اور پاکستان کے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی، لیکن ان کے آنے کے بعد تو وہ حالات نہیں رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ دیکھیں نا، اور حالات افغانستان کے حالات آپس میں بہتر؟ دیکھیں نا، پاکستان کو چاہیے کہ وہ افغانستان میں جو 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 جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو جو توسیع پسندی کی پالیسی کو ترک کر دے، توسیع پسندی کی پالیسی کو ترک کر دے، سیاسی رہنماؤں کو موقع دے کہ وہ سیاسی طور پر ان مسائل کا حل نکال دے. اگر افغانستان کے معاملات میں پاکستان مداخلت ختم کر دے، دراندازی ختم کر دے، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں افغانستان میں جب امن آئے گا تو سب سے بڑا فائدہ پاکستان ہی کا ہوگا. اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی جو بھٹو صاحب والی پالیسی تھی اور سردار داؤد خان والی پالیسی تھی، اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. کہ دونوں ممالک کے درمیان دیکھیں نا، اس وقت تو افغانستان سے اس سال 64,000 ٹن صرف انار کی برآمد ہوئی ہے یورپ کو. ماضی میں یہی انار جو تھا وہ پاکستان آتا تھا اور پاکستان ہی کے ذریعے جاتا تھا، اور اس سے پھر پاکستان کو کتنا فائدہ ہوتا تھا. اسی طرح دیگر جو وہاں پر جو پھل ہے، جو فروٹس ہے، وہاں پر جو منرل ہے، وہاں پر بہت کچھ ہے، تو یہ سب کچھ وہاں سے جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے کسی وقت میں یہ بیفور 9/11 کا واقعہ ہے کہ افغانستان سے اس وقت 600 کروڑ کی اینج، جس کو ہم انجا کہتے ہیں پشتوں میں، وہ سالانہ پاکستان کے راستے ہندوستان کو برآمد کی جاتی ہے. ہینگ جسے کہتے ہیں، جس کو ہینگ، جس کو انڈین ہینگ بولتے ہیں، ہینگ بولتے ہیں، اینج بھی بولتے ہیں، اور ہم ہمارے پشتون انجا بولتے ہیں. انجا. تو یہ برآمد کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے. اور ہندوستان میں یہ جو ہربل سسٹم میں، یہ جو حکیموں والا سلسلے میں، وہ بہت زیادہ تیز ہے، تو یہ اسی میں استعمال کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت تو پاکستان کے لیے موقع ہے کہ کیونکہ پاکستان کی ایک دوست حکومت قائم ہے وہاں پر، ان کے ساتھ یہ تعلقات کو بہتر کر دے. وہاں پر اگر امن آ جائے، وہاں پر اگر لوگ واپس چلے جائیں، یہ لوگ واپس چلے جائیں عزت و آبرو کے ساتھ، یہ پاکستان کے بہترین سفیر بن سکتے ہیں. مگر بدقسمتی یہ ہے، سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں تو 1979 سے لے کے اب تک سب سے زیادہ قربانی، سب سے زیادہ کنٹریبیوشن پاکستان نے کیا ہے، مگر پاکستان کو کوئی دوست نہیں ہے. حکمت یار صاحب بھی ہم سے خفا ہے، طالبان بھی ہم سے خفا ہے، باقی تو خفا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو مطلب ان کا گناہ نہیں، ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ ہم سے کیوں خفا ہے. کسی وقت میں حکمت یار صاحب کو ہم سب سے زیادہ لاڈلا سمجھتے تھے، سب سے زیادہ طالبان کو ہم نے سپورٹ کیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے. جتنی بھی مطلب طالبان جو اب افغانستان میں برسر اقتدار ہے، تو یہ پاکستان میں نہیں تھے، ان کو پاکستان ہی نے سپورٹ کیا ہے اسی وجہ سے. مگر یہ ہے کہ اب پاکستان کو خود سوچنا چاہیے. پاکستان کو مطلب یہ جو توسیع پسندی کے بجائے سیاسی طور پر اس مسئلے کو دیکھنا چاہیے. تھینک یو سر، بہت شکریہ. افغانستان کے معاملات اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں میرے خیال سے 10 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ بھی کرے تو کم ہے، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے سر آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ ہم آئندہ اور کسی اچھے ٹاپک پر، کسی اچھے شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک پہ بات کریں گے. ہمارے سوشل میڈیا سائٹ، ہمارے یوٹیوب کو فالو، سبسکرائب کریں. تھینک یو، بہت شکریہ.